اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وعسمي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعطي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب والساعة مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون شيعا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسونت مرتفقا. صدق اللہ العلی العظیم. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. ایک غیور وفادار پہ اب اور ستم کیا ہوگا، جس کی چادر کا محافظ تھا وہی آج ہوئی بے پردہ. شام والو اسی احساس دوران سفر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. گر گئی راہ میں نہ کیسے سکینہ تو یہ زینب نے کہا، ایک چچا اور بھتیجی کی محبت تو ذرا دیکھ خدا. پشت ناکے پہ سنبھلتی نہیں شہ کی دختر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر.
شام کے لوگ تماشائی بنے اور تماشا شاداب، بے وطن اور کھلے سر رہے کیا کرے سادات سگار، ان آنکھوں سے باتیں ہیں شہ جن و بسر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، آندھیوں کھا گوڑا ہو کے بنے اس حرم پہ بے پردہ، گونجی جب شام کے گمنوں کے فضاؤں میں یہ زینب کی صدا، آسمان رونے لگا روئی زمین یہ کہہ کر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، چشمے سجاد سے بہنے لگا اس وقت لہو کا دھارا، جبکہ معصوم سکینہ کو ستمگر نے تماچا مارا، لاش ساحل پہ تڑپتی ہے ادھر اور ادھر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، در کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، محمد الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقبہ بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم وال من والاہ وعاد من اعداہ وانصر من نصرہ، صلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان گرامی، عظمت اہل بیت و عرفان اہل بیت کے
موضوع پر آج یہ ہماری 6ویں نشست ہے اور الحمدللہ مسلسل آپ حضرات تعاون کر رہے ہیں، برابر آ رہے ہیں اور برابر ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارے عزیز بھائی آقا رسول برابر آپ حضرات کو ایک اور دعوت کی طرف بھی بلا رہے ہیں کہ کون اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ دیکھیے، مجلس امام حسین علیہ السلام پر جو ہم سپینڈ کرتے ہیں وہ سپینڈ نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ جو کچھ ہم مجلس کے لیے جو پیسہ دیں، تبرک کا انتظام کریں، تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اس لیے انویسٹمنٹ ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کسی کا احسان نہیں رکھتی۔ دیکھیے ابھی ہال فل ہونے لگا ہے، میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے دب جائیے تاکہ جو آ رہے ہیں انہیں پیچھے کم سے کم جگہ مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، تبرک امام حسین علیہ السلام پہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں وہ خرچ نہیں ہے، بلکہ ہماری جمع پونجی ہے جو ملٹیپائی ہو کے ہمیں محشر میں ملنے والا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ ایک ایسا مومن جو برابر مجلس عزا کیا کرتا تھا، ایک سال ایسا آیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اتفاق سے وہ پورا عشرہ بھی نہیں کرتا تھا، ایک آدھ مجلس جو بھی کرتا رہا، غریب تھا لیکن دل بڑا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی امیر تو ہوتا ہے، باہر سے اندر سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ تو اس نے اب پریشانی آئی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس سال مجلس کرنے کے لیے، بڑا پریشان تھا کیا کیا جائے۔ وقت آ گیا تو اب ایک یہودی کے پاس گیا، جا کے اس نے کہا کہ بھئی دیکھ، تیری دکان ہے، مجھے کچھ راشن چاہیے۔ کاہے کے لیے؟ کہ مجلس کے لیے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہ یہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو اس نے ایکسپلین کیا کہ یہ ہے۔ تو بہرحال اس نے محسوس کیا کہ چلو اس کی مدد کر دینی چاہیے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اسے کوئی عقیدہ نہیں تھا، مجلس سے کوئی عقیدت نہیں تھی، لیکن اس نے کیا کیا، چلو ٹھیک ہے میں تمہیں راشن دے دیتا ہوں، لیکن کتنے دنوں میں واپس کرو گے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کتنے دن میں واپس کروں گا، لیکن میں کوشش میں لگا ہوں، انشاءاللہ جلد سے جلد تیرے پیسے لا کے مجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ جبکہ وہ کسی کو قرض دیتا نہیں تھا، لیکن جب اس شخص نے اس کو کربلا کے بارے میں تھوڑا سا بریفنگ کیا تو اس کے دل میں ایک طرح کی ہمدردی آ گئی اس کے ساتھ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں راشن دیتا ہوں۔ یہ گیا، اس کے بعد اس نے مجلس برپا کی۔ اتفاق کہ چند دنوں کے بعد یہ جس نے راشن دیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ پر اس کا بیٹا بیٹھنے لگا۔ اچھا یہ ہوا کہ انتقال ہو جانے کے بعد ایک یعنی چند دنوں کے بعد بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، اور یہ باپ جو ہے جہنم میں ہے، لیکن جہنم کی آگ اسے جلا نہیں رہی ہے۔ آگ بڑھ رہی ہے لیکن اس کے چاروں طرف ایک حالہ ہے، ایک رنگ کی طرح بن گیا ہے،
اور وہاں آ کے رک جاتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کو جہنم میں ڈالا کیوں گیا؟ کہ بیٹا میں نے کبھی کوئی نیک کام ہی نہیں کیا، اور دوسرے ہمارا عقیدہ ہی غلط تھا، لہذا جہنم میں آنا پڑا۔ کہ جب جہنم میں ہے تو آگ کیوں نہیں جلاتی ہے؟ کہ جب میں مرا تو مجھے جو جہنم کے ملائکہ تھے انہوں نے اٹھا کے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ اس وقت ایک بی بی نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو یہ مسلمان نہیں ہے، جنت نہیں جا سکتا، لیکن ابھی اس کا ہم پر ایک احسان باقی ہے، اور جب تک وہ احسان ہم پہ باقی رہے گا خبردار جہنم کی آگ اسے جلانے نہ پائے۔ یہ جیسے بی بی نے کہا ایک حالہ بن گیا اور میں عذاب سے اس وقت سے بچا ہوا ہوں۔ تو اب اس کے بعد یہ کہتا ہے میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں اور میرا کون سا احسان آپ پہ باقی ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ میں جنت کی ملکہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اور تیرا یہ احسان ہم پہ باقی ہے کہ ہمارے ایک چاہنے والے نے اپنی مجلس کے لیے تجھ سے تبرک ادھار لیا تھا، جب تک وہ ادھار چکانے دیتا تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ لہذا بیٹا میں تجھ سے یہ خواہش کر رہا ہوں کہ کل اگر وہ شخص آ کے پیسے دینا چاہے تو مت لینا، اس لیے کہ جب تک وہ احسان مجھ پہ ہے میں آگ سے بچا ہوا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کا لڑکا جب اٹھتا ہے پریشان ہو گیا، کیسا خواب تھا، عجیب و غریب خواب۔ اتفاق سے دوسرے دن صبح وہی مومن کچھ پیسے لے کے آیا۔ خواب میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اتنے پیسے دینے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ آیا پیسے دے رہا تھا، کہ کاہے کے پیسے کا آپ کو نہیں پتا، لیکن میں آپ کے بابا کا قرض دار ہوں، مجھے مجلس کرنی تھی اور تبرک میرے پاس نہیں تھا، لہذا میں نے قرضہ لیا تھا آپ کے باپ سے، یہ کہہ کے میں جلد سے جلد ادا کر دوں گا۔ بہرحال ہماری شہزادی نے کہیں سے انتظام ہمیں کر دیا ہے۔ بات وہیں آ گئی کہ شہزادی نے انتظام کر دیا ہے، ادھر اس کے باپ نے کہا کہ شہزادی نے مجھے بچا لیا ہے جب تک کہ احسان اتر نہ جائے۔ اب اس کے بعد لڑکے نے پوچھا کہ کتنا پیسہ؟ تو جتنا اس کے باپ نے خواب میں بتایا تھا اتنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ اتنا پیسہ۔ تو لڑکے نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے تبرک لے کے گئے تھے، ایک احسان اور کر دینا۔ کہ کیا ہے؟ یہ جو پیسے آپ لے کے آئے ہیں ہماری طرف سے ایک اور مجلس کر دینا، اور مجھے کلمہ پڑھا دینا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ برکت ہے امام حسین علیہ السلام کے فرض کی۔ لہذا ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ جب ہمارا کوئی بھائی اس کے لیے اعلان کرتا ہے تو پتہ نہیں سینے پہ جیسے ایک گھوسا لگتا ہے، کیا اس چیز کے لیے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آدمی کو خود آگے بڑھ کے دینا چاہیے، ہے نہیں؟ اگر کوئی بینک اناؤنس کر دے کہ تم 100 روپے ڈپازٹ کرو، ہم تمہیں اس کا 10,000 دیں گے، لائن لگ جائے گی۔ کیوں؟ یقین ہے بینک پہ۔ اگر یہی یقین ادھر رکھا جائے، یہ تو 10,000 دے گا، پتہ نہیں شہزادی کتنا دے دے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
تو بہرحال اذان محترم، میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ عظمت اہل بیت، عرفان اہل بیت اطہار، جب تک ہم ان کی عظمتوں کو نہیں جانیں گے، ہماری محبت کہاں تک اتنی اتر سکتی اس معیار پر جتنی یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے، محبت انسان کو جب ہوتی ہے تو جتنا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کل کی مجلس میں، چاہے وہ محبت ہو چاہے نفرت ہو، بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ محبت کے لیے بھی ایک وجہ چاہیے، کیوں محبت کرے۔ نفرت کے لیے بھی وجہ چاہیے، نفرت بھی بغیر کسی ریزن کے نہیں ہو سکتی، محبت بھی بغیر کسی ریزن کے نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہمارا یہ مذہب شیعت جو ہے معیاری مذہب ہے، ہم خدا کو بغیر ریزن کے نہیں مانتے، ہم رسول کو بغیر ریزن کے نہیں مانتے، ہم امام کو بغیر ریزن کے نہیں مانتے، ہم خلیفاؤں کو بغیر ریزن کے نہیں مانتے، جب تک ان میں کوالٹیز نہ ہو۔ اور میں نے کہا نا، نبی امام تو بہت دور کی بات ہے، ہم پیش امام کو بغیر کوالٹی کے نہیں مانتے، ہم ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ خود جانتے ہیں کہ یہ اور ہے، یہ اور ہے، لیکن وہابیوں نے ایک سلوگن شروع کیا، رسول ہمارے بھائی تھے۔ بھیا، بھائی بننے کے لیے بھی تو کوالٹی چاہیے۔ رسول نے جب بھائی بھائی بنایا تھا تو کوالٹی دیکھ کے بنایا تھا۔ سلمان کا بھائی اس کو بنایا جس میں ایسی کوالٹیز تھی، ابو ذر کا بھائی اس کو بنایا جس میں ایسی کوالٹیز تھی، لیکن رسول نے اپنا بھائی کسی کو نہ بنایا سوائے علی کے۔ بھیا، جب صحابی رسول کا بھائی نہیں بن سکتا تو وہابی کیسے بن جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول کا اگر بھائی بن سکتا ہے تو علی بن سکتا ہے۔ اور علی کون؟ انا الصلاۃ، اے سلمان میں ہی تو نماز ہوں۔ کیا بات میرے مولا نے کہہ دی۔ دیکھیے، نماز پڑھنے والا نمازی تو بن سکتا ہے، نماز نہیں بن سکتا۔ روزے رکھنے والا روزے دار بن سکتا ہے، روزہ نہیں بن سکتا۔ حج کرنے والا حاجی بن سکتا ہے، اسے حج نہیں کہا جاتا۔ لیکن کیا کہنا میرے مولا کا، کہتے میں ہی تو نماز ہوں اور میرے چاہنے والے ہی نمازی ہیں، اس لیے کہ میرا چاہنے والا نماز سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور اے سلمان، جس نماز میں نمازی کھڑا ہے لیکن دل میں اگر میں نہیں ہوں تو سلمان وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ہمیں کیسا پتا چلے کس کے منہ پہ نماز ماری گئی؟ دیکھیے، چہرے پہ مارا جاتا ہے تو یا تو ایسا کرتا ہے، دیکھیے کسے چوٹیں لگ رہی ہے، یہی پتا چل رہا ہے کہ نماز مار دی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک بات بتاؤں، علی کے اعداد 110 ہیں، نمک کے اعداد بھی 110، عین لام یہ علی 110، نمک کے اعداد بھی 110۔ کیوں؟ کس لیے؟ آخر نمک میں کون سی ایسی چیز ہے جو اعداد میں وہ اعداد پہ چلا گیا جو علی کے اعداد ہے؟ آپ زبردست بریانی بنائیے، بہترین سالن پکائیے، پورا دسترخوان سج جائے،
لاکھوں روپے کی دیگیں چڑھا لیجئے، نمک نہ ڈالیے، مزہ ہی نہیں آتا۔ اسی طریقے سے مجلس کچھ بھی پڑھ لیجئے، اگر علی نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات فرماتے ہیں، اے میرے سلمان، گفتگو وہیں سے ہو رہی تھی نا، اے سلمان، اللہ نے تمام کائنات اور ما فیہا کے جو علوم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، پوری دنیا سے لے کے آسمانوں سے لے کے جہاں جہاں بھی علم ہے، سارے علوم کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل دی جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب ملے گا میرے سلمان، کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہیں۔ پھر قرآن کے علوم کو سمیٹ کر سورہ الحمد میں جمع کر دیا، پھر سورہ الحمد کے سارے علوم بسم اللہ میں جمع کیے، پھر بسم اللہ کے سارے علوم بائے بسم اللہ میں جمع کیے، پھر بائے بسم اللہ کے سارے علوم نقطہ بائے بسم اللہ میں آئے تو علی کہلائے۔ میں ہی نقطہ بائے بسم اللہ ہوں۔ اب جب مولا کائنات نے بسم اللہ کی اہمیت بتا دی تو سب سے پہلا حملہ بسم اللہ پہ ہو گیا۔ علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، سب سے پہلا بسم اللہ پہ حملہ۔ اس بیچارے بسم اللہ نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ نہیں، یہ جزو قرآن ہی نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ بھیا کیوں آیت نہیں ہے؟ کہ نہیں یہ آیت نہیں ہے۔ اگر آیت نہ ہوتی تو پھر کس لیے استعمال کیا گیا؟ کہ نہیں وہ تبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا اگر تبرکن ہی استعمال کرنا ہوتا تو صرف قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہوتا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کافی ہے، اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بسم اللہ کوئی سورہ شروع ہی نہیں ہوتا ہے بغیر اس کے، جی، سوائے سورہ توبہ کے، سورہ برات، اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کہ نہیں، یہ جزو قرآن نہیں ہے۔ بھیا کیوں جزو قرآن نہیں ہے؟ اگر جزو قرآن نہیں ہوتا تو ہر سورے کے ساتھ یہ نہ ہوتا، ہر سورے کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ کہ اچھا چلیے، کہ پھر سورہ برات میں کیوں نہیں ہے؟ کہ نہیں، وہ ایسے ہے کہ وہ سورہ برات بیزارگی کا سورہ ہے، بیزاری دکھائی ہے، اللہ کا غضب دکھایا۔ جہاں غضب ہوتا ہے وہاں بسم اللہ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی نے ہمارے 8ویں امام سے پوچھا، مولا لوگ قرآن پہ قسم کھا لیتے ہیں جھوٹی، انہیں کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا اس لیے کچھ نہیں ہوتا کہ بسم اللہ بچا لیتا ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہو سورہ توبہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے، جھوٹی کھائے گا تو وہی فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بغیر بسم اللہ کے۔ تابعین محترم کہنے لگے نہیں وہاں پہ سورہ برات میں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں غضب خدا۔ میں نے کہا اچھا، جہاں نفرت کا ذکر ہو، غضب کا ذکر ہو تو وہاں بسم اللہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو سورہ ماؤن میں کیوں ہے بسم اللہ؟ سورہ لہب میں کیوں ہے تبت یدا ابی لہب؟ لیکن بغیر بسم اللہ کے نہیں۔ سورہ کافرون میں کیوں بسم اللہ ہے؟ تو عزیزان محترم، اس طرح ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر بسم اللہ کوئی سورہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل بھی سن لیجئے، بسم اللہ پہ حملہ ہوا ہے،
تاریخ آپ کے سامنے ہے، علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور مول صاحب ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں۔ تو اذان محترم، بسم اللہ، دیکھیے الحمد کا سورہ، یہ کہتے ہیں سورہ الحمد میں تو ہے ہی نہیں بسم اللہ، اور سب سے پہلے جانتے ہیں کس نے بسم اللہ کے بغیر سورہ الحمد پڑھا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، معاویہ نے۔ جب معاویہ سے اس کے مشیروں نے پوچھا تم نے نماز میں آیت چرا لی یا بھول گئے؟ کہ نہیں، میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیوں؟ کہ علی نے کہا تھا کہ وہ نقطہ بائے بسم اللہ ہے، تو اس نے یہ سنت قائم کی، اس کی سنت ہے جو بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد۔ اچھا، سورہ الحمد کو سبع مثانی کہتے ہیں، بہت توجہ، 7 آیتیں، اگر بسم اللہ نکال دو تو 7 نہیں ہے، بسم اللہ ہٹا دو تو 6 آیتیں رہ جاتی ہیں، پھر سبع مثانی کیسے بن جائے گا؟ اور اللہ نے بھی سورہ الحمد پہ بڑا زور دیا۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں، میں نے کہا آج میرا دل چاہتا ہے دیر تک نماز پڑھوں، چھوٹا سا سورہ الحمد یہ نہیں پڑھوں گا، سورہ بقر میں نے اس کی جگہ پڑھ دیا۔ مول صاحب کیا نماز جائز ہے؟ کیوں؟ بغیر الحمد کے تو پتا چلا کوئی راز ہے۔ آپ بغیر الحمد کے پورا قرآن پڑھ دیجئے الحمد کی جگہ، پورا قرآن، الحمد بھی پاک، سورہ بقر پڑھیے وہ بھی پاک، لیکن نہیں، پاک کی جگہ پاک نہیں آ سکتا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ سورہ الحمد کی جگہ دوسرا کوئی نہیں لے سکتا، سورہ الحمد کی جگہ دوسرا سورہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ الحمد پڑھا جائے۔ آپ تیسری میں بھی پڑھ سکتے ہیں الحمد، چوتھی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اختیاری ہے، لیکن پہلی رکعت میں بھی ضروری، دوسری رکعت میں بھی ضروری۔ جب سورہ الحمد کی جگہ دوسرا سورہ آ نہیں سکتا تو رسول کی جگہ کوئی تیسرا کیسے آئے گا؟ اچھا، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو سورہ الحمد اتنا پیارا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور ہر نماز میں کتنی مرتبہ الحمد؟ 2 مرتبہ، 7 اور 7 ہوتے کتنے ہیں؟ 14۔ گویا قرآن بتلا رہا ہے بغیر 14 کے تمہاری کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح سے سجدے کے اعداد کتنے ہیں؟ 72۔ یعنی بغیر 14 کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر 72 کے سجدہ نہیں۔ گویا نماز اعلان کرتی ہے کہ نماز اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے، 14 نے پھیلایا ہے، 72 نے بچایا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے نعرہ جو لگا ابھی، یا علی، یہ نعرہ 3 گروپ آف پیپل کو 3 طرح سے طاقت دیتا ہے۔ یا تو بچپنا ہوتا ہے آدمی میں، یا جوانی ہوتی ہے، یا بڑھاپا ہوتا ہے۔ یا بچپنا، یا جوانی، یا بڑھاپا، یہ 3 منزلوں سے آدمی گزرتا ہے۔ اور علی میں 3 حروف ہیں، عین، لام، یہ عین کی کتنے اعداد؟ 10۔ لام کے کتنے اعداد؟ 30۔ جی، اور اس کے بعد صاحب لام کے 30 ہی ہے نا، یہ کہ 70۔ اب ملا لیجئے 110، تو تینوں گروپ کور ہو گئے نا علی میں۔ بچپنا بھی آ گیا،
دیکھیے علی کا نام بچوں کے لیے تعویذ ہے، جوانوں کے لیے شمشیر ہے، اور ضعیفوں کے لیے عصا ہے۔ بچپنا 10 سال تک کا ہوتا ہے، علی ان کو طاقت دیتا ہے۔ جوانی 30 سال کی ہے، علی ان کو طاقت دیتا ہے۔ بڑھاپا 70 سال کا ہے، علی ان کو طاقت دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل تو عزیزان محترم، مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کی خطا نہیں ہے، یہ علی سے بغض، لہذا کہا قرآن سے بسم اللہ کو ہٹائی دو، جز نہیں ہے۔ کن کن چیزوں کو ہٹاؤ گے علی کی وجہ سے؟ کن کن چیزوں کو ہٹاؤ گے علی کی وجہ سے؟ علی رکوع میں خیرات دے رہے ہیں، نماز چھوڑ دیجئے کیونکہ وہاں آیت آ گئی جی، اور آگے بڑھ جائیے۔ علی کی شہادت رمضان میں ہے، روزے چھوڑ دیجئے۔ ولادت کعبہ میں ہے، حج چھوڑ دیجئے۔ اللہ کا نام بھی ایک علی ہے، اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ علی رسول کا وصی ہے، نبی کو بھی چھوڑ دیجئے۔ پھر رہا کیا تمہارے پاس؟ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ مسجد میں ہیں علی، کہیں ممبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہیں علی، کہیں ممبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی۔ جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا ملیں گے یہ۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائے۔ نسل بولتی ہے، سمجھے آپ؟ تو میرے عزیزوں، جس طرح سے بسم اللہ کی کوئی خطا نہیں، ابو طالب کی بھی کوئی خطا نہیں۔ بسم اللہ میں بھی علی ہے، ابو طالب کی گود میں بھی علی ہے۔ جب علی میں کچھ تلاش کرنے سے قاصر رہے کہ ابو طالب پہ تہمت لگا دو۔ کلمہ نہیں پڑھا بھیا، کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا۔ آپ کسی سے نکاح پڑھوا لیجئے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہو، کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ نکاح پڑھنے کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ نکاح پڑھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہم عقیدہ ہو، ہم عقیدہ، اگر اس کا عقیدہ الگ ہمارا عقیدہ الگ، آپ نکاح نہیں پڑھوا سکتے۔ ہے مسلمان۔ ایک مثال دے دوں، ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، بہرحال ہمارے میں سے نہیں تھے، ان میں سے تھے۔ اور ہمیں بلا لیا کیا دعوت، تو مولانا آپ بھی آ جائیے۔ ہم چلے گئے، دوستی میں چلے گئے۔ وہاں پتا چلا کہ ان کے مولانا جو تھے وہ نہیں آئے۔ اب وہ بیچارے پریشان، نکاح کا وقت ہو گیا، پوری پبلک آ گئی، یہ مولانا نہیں آیا۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں پڑھ دوں گا، میں نے کافی نکاح پڑھے ہیں۔ کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بھیا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ حاجی میں حاجی، آپ نمازی میں نمازی۔ نمازی ہے نکاح نہیں پڑھ سکتا، حاجی ہے نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود میں نے کہا کیا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہ نہیں، اگر آپ دیکھیے، آپ کی ہماری دوستی وہ الگ چیز ہے،
نکاح کے لیے رسک نہیں لے سکتا. بھیا کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے. آپ بریانی میں 4 بوٹی اور کھا لیجئے، 2 آئس کریم لے لیجئے، لیکن نکاح نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا کیوں بھیا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، ہمارا والا پڑھے گا، جس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہو. تو پتہ چلا جس کا نکاح ہو رہا ہے پڑھنے والے کا عقیدہ اس کا ہی ہو. ابو طالب محمد عربی کا نکاح پڑھ رہے ہیں، گویا جو عقیدہ محمد کا وہی عقیدہ ابو طالب. دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ہو، عربی داں ہو، اعراب میں غلطی نہ کرتا ہو. تو ذرا سوچئے. اچھا سچویشن بھی عجیب تھی. جس وقت نکاح ہونے والا تھا نا، ہر وقت جناب ابو طالب رسول اللہ کے ساتھ ہوتے حفاظت کے لیے، لیکن اس نکاح میں جناب ابو طالب ساتھ نہیں تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی اچھا ہی ہوا. اگر قریب میں ہوتے تو لوگ کہتے نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ ابو طالب چونکہ رسول کے چچا تھے، برابر میں بیٹھے تھے، ملاحظہ تھا، لہذا کہہ دیا چچا نکاح پڑھ دو، انہوں نے پڑھ دیا. ابو طالب دیکھ رہے تھے آنے والی نسلوں کی خرابیوں کو، لہذا آج برابر میں نہیں بیٹھے تھے، آخر میں بیٹھے تھے. دیکھیے کبھی کبھی حفاظت برابر سے ہوتی ہے، کبھی کبھی سیکیورٹی کے لیے پیچھے بھی رہنا پڑتا ہے تاکہ اشارے دیکھیں، کنائے دیکھیں، حرکتیں دیکھیں. وہاں سے حفاظت ابو طالب کر رہے. ادھر رسول کے لیے مورخ کہتا ہے جب نکاح کا وقت آیا رسول نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اس کے بعد کہا آئنا آئنا امی ابی طالب، کہاں ہے میرے چچا ابو طالب؟ تو دور سے جناب ابو طالب نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں. کہا آپ یہاں تشریف لائیے، آپ کو نکاح پڑھنا ہے. جناب ابو طالب تشریف لائے. اب آگے کے مورخوں کے لیے صفحے انہوں نے بند کر دیے کہ بھئی اتفاق نہیں ہے، بلایا گیا، دعوت پہ آئے ہیں رسول کے. گویا صرف رسول نہیں بلا رہے ہیں، انبیاء کا سردار ہے. اگر سردار بلا رہا ہے تو گویا واحد محمد عربی نہیں بلا رہے، آدم بھی بلا رہے ہیں، نوح بھی بلا رہے ہیں، ابراہیم بلا رہے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بلا رہے. جب ابو طالب آ گئے کہ بسم اللہ چچا. اب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، خطبے نکاح انہوں نے شروع کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. یہ دونوں چیزیں دیکھ لیجئے. ذریت کسے کہتے ہیں؟ ذریت ابراہیم. یہ وہی ہے جو ہر مسلمان چاہے کسی بھی فرقے کا ہو جب صلوات پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ کما صلیت علی ابراہیم و آلہ. یہ وہ ذریت، یعنی سارے مسلمان صلوات بھیجتے رسول پہ بھی، ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ بھی. اور جناب ابو طالب کہتے ہیں ہم ہی تو آل ابراہیم ہے. بھیا اگر یہ کافر ہے تو آپ ان پہ صلوات کیوں بھیجتے ہو؟ ایک صلوات تو پڑھے بر محمد و آل محمد. خطبہ شروع کیا تو الحمدللہ کے ساتھ. ہم نے قرآن کھولا تو شروع ہوتا ہے الحمدللہ کے ساتھ. اب سوال یہ ہے یہ پہلے آیا، یہ الفاظ بدل کے کہہ دوں، الحمدللہ وہاں سے آیا یا یہاں سے؟ اگر جناب ابو طالب کے بعد قرآن نازل ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ ابو طالب نے قرآن سے لیا، لیکن ابو طالب نے پہلے کہا ہے اور قرآن بعد میں نازل ہوا. قرآن نازل ہوا 40 سال کے بعد.
ابو طالب نکاح پڑھ رہے 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کے، یعنی 15 سال پہلے ابو طالب نے جو کہا قرآن وہ کہہ رہا ہے، تو ماننا پڑا کہ ابو طالب نہیں لے رہے قرآن سے، قرآن لے رہا ہے ابو طالب۔ دو باتیں ہیں، یا تو یہ مانو کہ قرآن ابو طالب سے لے رہا ہے، یا یہ مانو کہ ابو طالب کا وہ درجہ ہے، وہ عظمت ہے، وہ عرفان ہے جناب ابو طالب کا کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قرآن کو ابو طالب یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی پہ اٹکا ہوا مسلمان کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا ابو سفیان نے کہا نہیں وہ تو آخری عمر میں پڑھ لیا تھا۔ جو زندگی بھر رسول سے لڑتا رہا وہ مسلمان، جو زندگی بھر ابو طالب کو بچاتا رہا وہ معاذ اللہ کافر۔ ہم نے کہا چلو فیصلہ ہو جائے، آپ اور ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جملہ میرا نہیں ہے، خطیب اکبر اطہر صاحب کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھیا کیوں لڑے، کیوں جھگڑے آپس میں، چلو ہم اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو ابو سفیان کا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور ابو طالب کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، لہٰذا ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار، آپ یہ کہنا پروردگار تو ہمیں وہاں رکھ جہاں ابو سفیان ہو، قیامت میں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان ہو۔ ہم دعا کریں گے پروردگار وہاں رکھنا جہاں ابو طالب ہو۔ تو اذان محترم دیکھیے، ایک شخص ہے سیف الرحمن اس کا نام ہے، اس نے سیرت نبی پر ایک کتاب لکھی ہے، سیرت نبی کے نام سے، اور باقاعدہ اسے ایوارڈ ملا۔ ایوارڈ اس بات پہ ملا کہ سیرت نبی جو اس نے کتاب لکھی، باقاعدہ کمپٹیشن ہوا تھا سعودی عربیہ میں کہ نبی کی سیرت میں کون اچھی کتاب لکھے گا، تو 110 کتابیں گئی تھی۔ تو ہندوستان کا یہ مصنف اس نے بھی کتاب لکھی اور بھیجی، تو وہ کمپٹیشن میں 110 میں سے 50 کتابوں کو چنا، پھر 50 سے 25، پھر 25 سے 10، پھر 10 سے 1 کتاب، ایوارڈ اسے ملا۔ دنیا بھر میں جتنے لوگ تھے سب نے یہ کتاب لکھی تھی سیرت نبی نام سے، اس نے بھی بھیجا تھا۔ پیپروں میں بہت آیا، بہت تعریفیں ہیں کہ بھائی ہندوستان کے ایک شخص کو سعودی گورنمنٹ نے بہت بڑا ایوارڈ دیا۔ اچھا یہ جو سیگریگیشن ہوا ہے، سلیکشن ہوا ہے کتابوں کا، وہ اسی حساب سے رہا کہ کون لکھنے والا کتنا اہل بیت سے بچا کے کتاب لکھتا ہے۔ ایک فضیلت بھی اہل بیت کی نہیں، جو ایسی کتاب لکھ دے وہ ایوارڈ۔ تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو ایوارڈ دیا، لیکن یہ بھی بچتے بچتے بھی ایک جملہ اس سے بھی مولا نے کہلوا دیا۔ مولا نے یہ جملہ کہلوا دیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عربی کی کتاب ہے، بہرحال اس میں لکھا کہ کچھ بھی ہو، جب تک ابو طالب تھے مکہ کے کسی کافر میں ہمت نہیں تھی ایک گلی پار کر کے دوسری گلی میں آ کے محمد پہ حملہ کرے،
لیکن جب ابو طالب دنیا سے گزر گئے اتنی ہمت ہو گئی کہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینے لڑنے آ گئے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، لہٰذا ابو طالب کچھ بھی ہو لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے لیے ایک شیر تھے جو حفاظت کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اچھا آپ ہی بتائیے، میں بحث کرنا نہیں چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا بار بار ایمان ابو طالب لے کے بحث کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ نے کبھی سنا اول کے والد کے بارے میں کسی نے کوئی بحث کیا ہو؟ بھائی وہ خلیفہ اول تھے، ان کے والد نے کبھی کوئی نہیں کہتا۔ اچھا چلیے دوم کے والد، ان کے بارے میں بھی بحث نہیں، کیا تھے کون تھے یہ بھی نہیں پتا۔ سوم کے لیے بھی کچھ نہیں، خالی بیچارہ ابو طالب مل رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ علی کے فضائل کے تماچے اتنے پڑ رہے تھے کہ جب ابو طالب تک نہیں پہنچ سکے، علی تک نہیں پہنچ سکے تو ابو طالب تک پہنچے۔ چونکہ ابو طالب تک بھی نہیں پہنچ سکے تو غدیر میں بدلہ نکالنے کی کوشش کی، جب غدیر کو چھپا نہیں سکے تو کربلا میں آ گئے۔ تو عزیزان محترم، عظمت اہل بیت کو پہچانے، اگر غدیر میں علی ولی اللہ کو نہ چھپایا جاتا تو کربلا نہ ہوتی۔ کربلا نماز کی جنگ نہیں ہے، روزے پہ جنگ نہیں ہے، سبھی نماز پڑھ رہے تھے۔ دلیل دوں میں آپ کو، جس وقت حسین کو حر نے گھیر لیا، نماز کا وقت آیا، حسین نے کہا کہ حر، ابھی میں مصائب میں نہیں آیا، حر نماز کا وقت ہے، عظمت اہل بیت کو پہچانے، نماز کا وقت ہے، تو اپنی نماز پڑھ، میں اپنی نماز پڑھتا ہوں۔ اور نے کہا سرکار مولا، نماز آپ کی الگ ہماری الگ کہاں ہے؟ جو آپ کی نماز وہی ہماری نماز، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ پڑھ لوں، سوال ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، میرا پورا لشکر آپ کے پیچھے پڑے گا۔ حسین نے نماز پڑھوا کر ثابت کر دیا کہ یہ کہہ کے کہ حسین نماز کو بچانے کے لیے جان دیے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ ہے۔ علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین آئے تھے۔ نماز تو سبھی پڑھ رہے تھے، نماز سب پڑھ رہے تھے، حافظ قرآن سب تھے، روزے دار بھی تھے، لیکن مولا کو مولا نہیں مانتے تھے۔ جنگ اسی بات کی تھی۔ تو عزیزان محترم، بہرحال عظمت اہل بیت کو سمجھے تو مولا کائنات جناب سلمان فارسی سے ایک ایک چیز بتلا رہے ہیں کہ اے سلمان، عبادت بغیر عبودیت کے بیکار۔ عبودیت کیا ہے میرے مولا؟ کا حد کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، حد سے باہر آ جائے تو طغیان ہو جائے۔ کہ عبودیت تک جانے کی منزل کون سی ہے مولا؟ کہ سب سے پہلے میں ختم کر دے سلمان، جب تو نے میں ختم کر دیا تو میرا ختم ہو جائے گا۔ یہ میری دولت، یہ میری حکومت، جب تک یہ چیزیں ہیں انسان میں غرور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سلمان یہ سوچنا یہ آنکھیں میری نہیں ہے، اس کی امانت ہے، یہ کان میرے نہیں ہے، اس کے امانت ہے، یہ ہاتھ میرے نہیں ہے، اس کے امانت ہے، یہ زبان میری نہیں ہے، اس کی امانت ہے۔ اسے واپس کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے جیسے اس نے دیے تھے۔ اب اس کے بعد کی منزل آئی، پھر جناب سلمان نے پوچھا کہ اس سے آگے بتائیے مولا کیا ہے؟ کہا کہ عبودیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کا اخلاق شرط ہے۔ اخلاق بہت بڑی بات ہے۔ آپ کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہو،
کل کا جملہ یاد ہے نا، مولا نے کیا کہا تھا چھٹے سرکار میں جب پوچھا گیا کہ مولا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا کہا تھا مولا نے کہ ایسی بات کہہ دو جس سے ایک مومن خوش ہو جائے، مسکرائے۔ اخلاق شروع ہوتا ہے گھر سے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عبادتوں میں کچھ ایسی عبادتیں بتا دیجئے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ کہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی بڑی بن جاتی ہیں۔ کہ وہ کیسے مولا؟ کہ اپنے بیٹے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنا بھی عبادت ہے، باپ کا بیٹے کو سینے سے لگانا عبادت، بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت۔ سچی بتائیے کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ باہر کھلے ہوئے گلاب، گھر پہنچے تو کڑوے کریلا، سب کو دیکھ کے مسکرائیں گے، بیوی کو دیکھ کے نہیں مسکراتے۔ جس نے پوری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہو، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، نوکرانی کی طرح کام کر رہی ہے، گھر کی صفائی سے لے کے، یعنی ایک ایسی سرونٹ بن گئی آ کے جس کی کوئی تنخواہ بھی نہیں، کم سے کم اپریسیشن تو ہونا چاہیے۔ کچھ پکا کے کھلایا تو کبھی کہا ہے آپ نے کہ آج بہت بڑھیا بنایا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے آج نمک کم ہے، جی آج مرچی زیادہ ہو گئی۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بازو ہٹا کے سامنے والے کی تعریف کرو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کے کام کو پسند کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مولا کہتے یہ بھی ایک عبادت ہے، حتیٰ کہ بیوی کا ساتھ دینا یہ نہیں، میرا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل سر پہ چڑھا لینا۔ جائز خواہشات کو پورا کرنا، ناجائز خواہش کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت۔ رسول کے چاہنے والے تھے ایک صحابی، جب انتقال فرما گئے رسول اللہ نماز جنازہ میں پہنچے، نماز جنازہ خود پڑھائی، قبر میں لٹانے سے پہلے خود لیٹے، اور بعض روایت میں قبر کے اوپر ہاتھ، یعنی اس جگہ کھدی ہوئی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ میرا بہت ہی پسندیدہ صحابی میں تجھے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ حالت دیکھی اس صحابی کی ماں نے تو کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو سیدھے جنت جائے گا۔ کیسے تجھے پتا؟ کہ جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، قبر میں آپ سپرد کر رہے ہیں، دعائیں آپ دے رہے تھے، تو پھر میرا بیٹا کیا وہ صحیح ہے، سب کچھ ملے گا، لیکن فی الوقت اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ سب کے ساتھ اچھا رہتا تھا، بیوی سے سلوک اچھا نہیں۔ بیوی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی قیدی ہے، اسیر ہے آپ کی، اور قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، لہذا گھر کے ذمہ داریاں اسے دے دی جائیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ اسلام اخلاق کا مذہب ہے۔ تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اولاد سے بہترین سلوک کرنا عبودیت ہے، عبودیت کی منزل ہے، اخلاق عبودیت کی منزل ہے۔ پھر میرے مولا نے کہا سنو، جس طرح سے اولاد کو گلے لگانا عبادت، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا عبادت۔ مولا کائنات خانہ کعبہ میں ہے، ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ بھی موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے گڑ گڑا کے رو رہا ہے، جو اپاہج ہو گیا ہے۔
پروردگار میرے گناہ کو بخش دے۔ ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کو بھیجا کہ اسے سہارا دے کے لے آؤ، وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ لایا گیا ہٹا کٹا نوجوان، لیکن اس کے ہاتھ پیر پہ فالج کا اثر ہو گیا تھا، چہرہ مڑ گیا تھا۔ کہ کیا ہوا تجھے؟ کہ کیا بتاؤں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہ کیا غلطی ہوگی؟ کہ مولا میرا باپ میرے سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت کی وجہ سے میں جتنا پیسہ مانگتا تھا مجھے دے دیتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں غلط عادتوں میں پڑ گیا۔ جب باپ کو پتا چلا تو اس نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ جب پیسہ دینا بند کیا تو میں نے زبردستی کرنا شروع کیا۔ ایک دن وہ منع کر رہا تھا تو میں نے زبردستی اسے پیچھے ڈھکیل کے، کیونکہ وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا تھا اور میں نوجوان تھا، میں نے اسے ڈھکیل کے پیسے لے کے جانا چاہتا تھا۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیا اور وہ گر گیا۔ گر جانے کے بعد اس نے بس اتنا کہا، پروردگار آج یہ جوان ہے اور مجھے گرا رہا، جب یہ کل چھوٹا تھا گر رہا تھا تو میں اسے اٹھا رہا تھا۔ میرے مالک آج یہ مجھے مجبور سمجھتے ہوئے مجھ پہ طاقت کا استعمال کر کے میرے مرضی کے خلاف یہ پیسے لے جا رہا، مالک تو اسے سزا دینا۔ اتنا کہا، وہ کہتا اسی وقت میرے ہاتھ پیر گر گئے۔ میں لاکھ میرے باپ سے آ کے معافی مانگتا رہا لیکن میرا باپ معاف نہیں کر رہا۔ بعض روایت سے یہ ہے کہ باپ گیا وہاں پہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے اس نے بد دعا کی۔ بہرحال جو بھی رہا، اب جب بیٹا کو پتا چلا اسی وقت یہ ایسا ہو گیا تو آیا باپ کے پاس، کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا میں نہیں معاف کر سکتا۔ بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، آخر باپ کا کلیجہ تھا۔ بیٹا نافرمان تو ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کی محبت اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ تو ایک مرتبہ رحم آ گیا، چلو ٹھیک ہے، کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا ایسے نہیں، کہ پھر کہ وہی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے جہاں آپ نے بد دعا کی تھی وہاں دعا کر دی۔ کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے باپ کو لے کے آ رہا تھا اونٹ پر، راستے میں اونٹ بھڑک گیا، میرا باپ اونٹ سے گر کے مر گیا۔ اب میرا کیا ہوگا مولا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا گھبرا نہیں، تو پچھتا رہا ہے، تو نے توبہ کی، یہ دعا پڑھ لے تجھے اللہ صحت دے گا۔ وہ ہے دعائے مشلول۔ خدا نہ کرے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے اور انہیں صدمہ دے۔ اگر ماں باپ دنیا سے اٹھ گئے ہیں صدمہ لے کے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں بخشوا نہیں سکتی۔ مولا نے دعائے مشلول دے کے احسان کر دیا کہ دعائے مشلول پڑھو گے تو وہ روحیں پھر تمہیں معاف کریں گی۔ فضان محترم، یہ ہے اخلاق۔ بغیر اخلاق کے عمل نہیں رہتا، بغیر اخلاق کے۔ اب دیکھیے یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا کردار ہی صحیح نہیں ہے تو یہ اعزازی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک نان میٹرک نے کوئی اچھا کام کیا تو کسی یونیورسٹی نے اسے ماسٹر کی ڈگری دے دی۔ یہ ڈگری صرف دکھانے کے لیے ہے، لیکن وہی ڈگری جا کے وہ نوکری مانگے گا، نوکری نہیں ملے گی۔ 500 کی نوٹ کو آپ فوٹو کاپی نکال لیجئے، جا کے مارکیٹ میں چلانا چاہیں، شکل ویسی ہے لیکن چلے گی نہیں۔ تو عزیزان محترم، بغیر اخلاق کے پڑھی ہوئی نمازیں محترم اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اس بلندی پہ نماز نہیں جا سکتی اگر کردار بیت کے اقوال کے لحاظ سے نہ ہو۔ ورنہ حج کوئی کار واش نہیں ہے کہ ایک ہفتے تک کچے راستے پہ گاڑی چلاتے رہے، گندی ہوگی، ایک دن جا کے واشنگ کر دیا اور خوش ہو گئے، صاف ہو گئی، سال بھر گناہ کرتے رہے، گئے حج کر کے آ گئے۔ حج کار واش نہیں ہے۔ حج کیا ہے؟ ہمارے 8ویں امام کہتے اگر تم اپنے اندر تبدیلی نہیں محسوس کر رہے ہو تو وہ حج نہیں ہے، اپنے اندر بدلاؤ کے لانے کا نام حج ہے۔ چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں چاہنے والا بھی ہے۔ مولا کتنے حاجی آئے ہیں؟ کہ کہاں حاجی آئے ہیں؟ بہت کم ہے۔ کہ مولا دیکھیے حد نگاہ تک حاجی ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ کہاں؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا کوئی بندر ہے، کوئی لنگور ہے،
جی کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی کتے کی شکل میں پریشان ہو گیا، سب احرام پہنے ہیں لیکن کوئی انسانی شکل میں نہیں ہے، چند انسان ہے جو حج کر رہے ہیں۔ مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہے۔ جب نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو یہ اپنی اصلی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو عزیزو ہماری شکل جو بھی ہے لیکن ہمارے امام کے سامنے جو نظر آئے گی وہ شکل نظر آئے گی جو ہمارے اندر کی ہے۔ ہم اوپر کے شکل کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے فیئر اینڈ لولی، کلین اینڈ کلیئر، کاسمیٹک کی دنیا بومنگ پہ جا رہی ہے، کیا خوبصورت بن جانے، خوبصورت۔ فیئر اینڈ لولی کا جو ڈائریکٹر ہے مدراسی، اگر فیئر اینڈ لولی سب کو خوبصورت بناتی تو وہ کالا نہ رہتا۔ شکل جو بھی ہے، انسان اپنا اخلاق اچھا رکھے، خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے، کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ شکل تو آنی اور جانی ہے، کتنا ہی حسین آدمی کیوں نہ ہو، جہاں 70 سال کراس ہو گئے، بالکل جیسے کھجور پہلے اچھا تھا، سوکھنے کے بعد یہی حالت شکلوں کی ہو جاتی ہے۔ اور ہم اس شکل سے نہیں اٹھیں گے قیامت میں، جو ہم اندر کی جو شکل بنا رہے ہیں اس شکل سے ہم قیامت میں ہمیں اٹھنا ہے۔ تو ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ اگر ہماری شکل گندی ہو جائے، کہتے ہیں مکار بندر کی شکل میں اٹھتا ہے، بدتمیز گدھے کی شکل میں اٹھتا ہے، وہ انسان جو فحش بکتے رہتا ہے کتے کی شکل میں اٹھتا ہے۔ اگر ایسی شکلیں بن جائیں کیا امام کا سامنا کر سکیں گے؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزان محترم، یہ حسینی درسگاہ ہے، حسینی درسگاہ ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد شکلیں سدھر جاتی ہیں، اخلاق نکھر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کھچ کے آتا ہے مجمع، کھچ کے آتا ہے، ایک معصوم طاقت ہے جو ہمیں بلاتی ہے، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ۔ یہاں آنے کے بعد خطا کار ہوتا ہے تو حر بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، تو امام سجاد نے بتایا کہ دیکھو کہ یہ حاجی ہیں، یہ ہمارا مولا وہ امام ہے جس نے پوری زندگی رو رو کر گزار دی۔ اتنا روتے تھے مولا، اتنا روتے تھے مولا۔ ایک امام کا چاہنے والا اس گلی سے گزر رہا تھا جس میں امام کا مکان تھا، تو کوٹھے کے اوپر سے کچھ پانی کے قطرات گر رہے تھے، تو اس نے اپنے دامن کو بچا کے گزرنا چاہا۔ کنیز نے کہا تو اس پانی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ پانی نہیں۔ کہ پھر یہ کیا ہے؟ کہ سید سجاد کے آنسو۔ ہمارا امام سید سجاد بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، انہی کے آنسو ہے۔ چاہنے والے نے جب سنا کیا میں ملاقات کر سکتا ہوں، کہا اوپر چلے جاؤ۔ اوپر جا کے عجیب حالت دیکھی، عجیب حالت دیکھی کہ مولا سجاد اپنے گالوں کو خاک پہ رکھے ہوئے کہتے بابا آپ کا سر ایسے ہی تھا، اس پہ خنجر چل رہا ہے۔ چاہنے والے نے رک کے پوچھا مولا مولا کتنا رو گے، مولا کتنا رو گے؟ تو ایک مرتبہ کہا اے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ جناب یعقوب جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، بس دور ہو گئے تھے یوسف، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ انہوں نے یوسف کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ میرا بھائی علی اکبر یوسف سے زیادہ حسین تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے علی اکبر کے سر کو نو کے نیزے پہ پھرایا گیا۔ میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟
تو چاہنے والا بھی رونے لگا. تو ایک مرتبہ سید سجاد قریب آ کے کہتے ہیں تو کس پہ روتا ہے, مجھ پہ روتا ہے یا حسین پہ روتا ہے؟ کہ مولا میں حسین پہ بھی روتا ہوں, آپ پہ بھی روتا ہوں. جب یہ سنا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے پروردگار ہم پہ رونے والوں کو سلامت رکھ. اس کے بعد اس سے کہتے ہیں اگر تو رو رہا ہے تو ایک دعا ضرور کر لینا. کہ مولا کیا دعا کروں؟ کہ یہ دعا کرنا کہ پروردگار کسی غیرت دار آدمی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ پہنا. اگر ہتھکڑیاں پہنائی گئی تو بازاروں سے نہ لے جایا جائے. کسی عزت دار آدمی کو ہتھکڑیاں پہنا کے بازاروں سے نہ لے جایا جائے. اگر بازاروں سے لے جایا بھی گیا اس کی ماں بہنیں بے پردہ ساتھ نہ ہو. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہے. ابھی تو مصائب میں نے شروع کیے ہیں, انشاءاللہ خوب پرسا دیں گے. ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا ان غریبوں پر؟ ہاں میرا دل کہتا ہے اس وقت پتہ نہیں کس کے پاس کون بیٹھا ہے, کس کے پاس کون بیٹھا ہے. کہاں پہ عباس کھڑے ہوئے ہو, کہاں پہ علی اکبر بیٹھے ہوئے ہو, کہاں حسین ہو. اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اے چاہنے والے میں تجھ سے ایک سوال کروں؟ کہ مولا کہیے. نہیں تجھے اس لیے سوال کر رہا ہوں نا کہ تو نے مجھ سے پوچھا تھا کتنا رو گے مولا, ایک سوال کرتا ہوں. کہ مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ اگر تجھے پتہ چل جائے تیرا باپ گزر گیا ہو, تو نے دفن کیا ہو, اور تجھے پتہ چل جائے کہ کوئی آ کے اس کی قبر کو کھود رہا ہے, تو کیا کرے گا؟ کہ مولا میں تلوار لے کے چلا جاؤں گا, میں کھودنے نہیں دوں گا قبر کو. کہا تو قبر کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے میرے بابا کی لاشے کو پامال ہوتا ہوا دیکھا ہے. میں نے علی اکبر کی میت کو پامال ہوتا ہوا دیکھا ہے, عباس کی میت کو پامال ہوتا ہوا دیکھا ہے. روتے روتے چاہنے والا کہتا اچھا مولا یہ بتائیے کہاں آپ کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا؟ کہ الشام. الشام جب 3 مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ چاہنے والا پوچھتا ہے مولا حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے, علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے تھے, عباس کربلا میں شہید ہوئے تھے, شام میں کیا صدمہ تھا مولا؟ کا شہادت ہماری خاندانی پہچان ہے, ہم شہادت سے گھبراتے نہیں, لیکن شام میں میری ماں بہنیں بے ردا تھی. اللہ اکبر. عزیزوں جو زیارت پہ جا کے آئے ہیں, جو شام جا کے آئے ہیں, ان سے پوچھو, خدا آپ سب کو لے جائے. روتے ہوئے ضرور دعا کیجئے گا کہ شام کے حالات سمجھ جائے. شہزادی کو آج تک ستایا جا رہا ہے. شام کے بازار سے دربار زیادہ دور نہیں ہے. اگر آپ پیدل سفر کریں تو 15 منٹ میں پورا بازار کراس کر کے دربار تک جا سکتے ہیں. جو یزید کا دربار ہے وہ شام کے بازار سے 10-15 منٹ, بازار کنٹینیو ہوتا ہے, 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن مولا سجاد اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ جس وقت بازار کے پاس ہمیں پہنچایا گیا, ہمیں 3 دن تک وہیں کھڑا رکھا گیا, بازاروں کو سجایا گیا. اس کے بعد صبح کی اذان کے ساتھ ہمیں جو چلایا گیا تو دربار تک پہنچتے پہنچتے شام کی اذان ہو گئی. کہ مولا اتنا فاصلہ تو نہیں ہے؟ کہ نہیں, ہمارے قافلے کو روک روک کے لے جایا جاتا, تماشائیوں کا مجمع ہوتا, اور صرف تماشائیوں کا مجمع نہیں بلکہ آئینہ بندی کر دی گئی تھی. اس کے بعد مولا سجاد کہتے ہیں اور جب دربار تک پہنچو تو اس کے 7 دروازے ہوتے تھے, 7 دروازے ہوتے تھے. ہمیں ایک دروازے سے دوسری دروازے تک گزرنے کے لیے کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا. اور اس دوران میں شام کے بازار سے نہ صرف ہم اتنی دیر میں گزرے, اے چاہنے والے تو نے پوچھا نا کہ میں نے 3 مرتبہ الشام 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 کیوں کہا؟ پہلی مرتبہ اس لیے
چاہیے کہ صبح سے شام تک جو ہم چلے ہیں تو اس راستے میں بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا جب یہ قافلہ آئے تو انہیں تاک تاک کے مارنا۔ اب اس کے بعد مولا نے پوچھا اگر تیرے چہرے کی طرف پتھر آئے تو کیا کرے گا؟ کہ مولا میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ کہ اگر بچ نہ سکے تو کیا کرے گا؟ مولا میں ہاتھوں سے اس پتھر کو روکوں گا۔ مولا کہتے ہمارے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے اور جو بھی پتھر آتا کسی کا ماتھا پھوٹ جاتا، کسی کے ہونٹ زخمی کر دیتا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے زخمی ہوتے گئے اور کوٹھوں پر سے آگ پھینکی جاتی۔ اس لیے میں نے ایک مرتبہ شام کہا کہ دوسری مرتبہ مولا کہ جب چوتھے دروازے سے پانچویں دروازے کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا تھا، شرابیوں کا دربار تھا، ہمیں وہاں تک لے جایا جا رہا تھا، اس دروازے میں شمر ملعون کو شرارت سوجی، اس نے ہمارے قافلے سے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتار لیا، ایک سکینہ اور ایک میرا بچہ۔ اللہ محمد باقر، دونوں بچوں کو مولا کہتے ایک چھوٹی سی رسی لایا، ایک سرا سکینہ کے گلے میں باندھا گیا، دوسرا سرا محمد باقر کے گلے میں باندھا گیا اور بیچ کا حصہ میرے توق میں باندھ دیا گیا۔ رسی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں سر اٹھاتا تو بچوں کے گلے بھیج جاتے، لہذا میں جھک کے 3 گھنٹے چلتا رہا، میری کمر جھک گئی۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے بلند۔ اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ پھر میرا مولا کہتا ہے جو میں نے تیسری مرتبہ شام کہا وہ یہ ہے کہ شرابیوں کا دربار تھا، زینب بے پردہ تھی۔ ایسے میں یزید نے ایک سوال کر لیا، اے زینب سنا کہ تمہیں عباس پہ بڑا بھروسہ تھا، آج عباس کہاں ہے؟ یہ سننا تھا۔ میری پھوپھی اپنے چہرے کو پیٹنے لگی اور اس کے بعد ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، اے عباس آج زینب بے پردہ شام کے دربار میں آ گئی۔ دور سے عباس کی آواز آئی، اے شہزادی ہم دنیا میں تکرار انا للہ سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے، دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے، افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے، دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے، دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے، افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے، دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے، دریا سے لوٹ کرنا علمدار آ سکے۔ وہ 3 دن کی پیاس وہ گرمی اب پورا، وہ 3 دن کی پیاس وہ گرمی اب پورا، آلے رسول پاس نہ اپنی بجھا سکے،
بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے جھک کر کمان ہو گئی مظلوم کی کمر جھک کر کمان ہو گئی مظلوم کی کمر عباس تیرا لاشانہ سرور اٹھا سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے کہہ کر جہاں سے چل دیے عباس با وفا کہہ کر جہاں سے چل دیے عباس با وفا آقا میرا جنازہ نہ خیموں میں جا سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے آواز دو عباس کو زندان شام میں آواز دو عباس کو زندان شام میں تشنا دان سکینہ کی تربت بنا سکے افسوس بے کسوں کے نہ غم خار آ سکے دریا سے لوٹ کر نہ علمدار آ سکے زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امت نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت و امی لقد عظم مصابی بک
فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب السارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسست أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.